عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار۔ دیکھو دیکھو کون آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر سیکرٹری ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خاموشی، پلیز خاموش۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میں آج سرگودا بار ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ممبرز جو پنجاب بار کونسل کے آج بیٹھے ہوئے ہیں 5، ان سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ کا گیسٹ بھی ہوں، اور ادھر آنے کا بھی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور میری جو انصاف لائرز فیڈریشن ہے، ان سب کو بھی میں آج خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا جی، اب تھوڑی خاموشی سے آپ نے میری بات سنی، آرام سے۔ دیکھیں، میں پہلے تو آپ کو جو اپنی 26 سال پہلے میں اب اس جدوجہد میں آیا تھا، جہاد میں، اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ جو ایک بہت بڑا مسلمان ذہن ابن خلدون کہتا ہے، جس کو فادر آف ماڈرن ہسٹری سمجھا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ جو اس نے ماڈرن ہسٹری کی، جو اس کی ابن خلدون کی جو فلسفہ تھا، وہ دنیا مانتی ہے کہ پہلا اتنا بڑا عظیم ہسٹوریوگرافر تھا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے جو قرآن کا مطالعہ کیا ہے، تو میرا سارا جو نچوڑ ہے قرآن کے مطالعے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا یہ ایک چیز کے لیے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ اب یہ آپ نے سمجھ جائیں، تھوڑی خاموشی کیجیے، آپ نے ذرا ایک بات میری سننی ہے غور سے۔ دیکھیں، اللہ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، تو اس نے یہ بھی کہا کہ جب انسان اوپر جاتا ہے، اس کی پرواز اوپر ہوتی ہے، تو فرشتوں سے وہ اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کیا ہے؟ 2 فرق ہیں۔ انسان کے معاشرے میں انسانیت ہے، ہمارے میں فکر ہوتی ہے کمزور کی۔ اگر واقعی انسانیت کا نظام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنائی تھی مدینہ میں، جدھر اصل میں انسانیت کو آگے رکھا گیا، زکوٰۃ پہلی دفعہ کانسیپٹ لے کے آئے کہ عام آدمی پیسے والوں سے پیسہ لو اور عام آدمی کے اوپر خرچ کرو، جو غریب ہیں ان کو اوپر اٹھاؤ۔ یہ بڑا عظیم کانسیپٹ تھا فلاحی ریاست کا، جو آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسکینڈینیویا میں اگر آپ جائیں تو آپ کو صحیح معنی میں فلاحی ریاست نظر آتی ہے، لیکن شاید ہی کسی مسلمان ملک میں وہ فلاحی ریاست نظر آتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ دیا تھا مدینہ میں۔ اور دوسری، جو جانوروں سے اور انسان میں فرق ہے، جانوروں کے نظام میں انصاف نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے۔ جو طاقتور ہے اس کے لیے ایک قانون ہے، اور جو بیچارہ کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے، کوئی اس کی حفاظت کرنے کو لیے نہیں۔ انسانی معاشرہ ہوتا ہے
जिधर एक कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, इसको कानून कहते हैं। कानून तो कमजोर को चाहिए, ताकतवर तो वैसे ही कभी कानून के नीचे नहीं आना चाहता। सिर्फ कमजोर को कानून चाहिए ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए। सो ये मैं आपको सिर्फ इनिशियल बता रहा हूं कि मैंने जब 26 साल पहले अपनी ये स्ट्रगल शुरू की थी तो ये दो प्रिंसिपल थे, इंसाफ, इंसानियत, और तीसरा खुददारी। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद कर देता है, किसी का, इंसान की और हर किस्म की गुलामी से आजाद कर देता है। एक हदीस है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, किसी के सामने नहीं झुकता वो। तो ये तीन प्रिंसिपल्स थे। तो मैं आज बात सिर्फ इंसाफ का करना चाहता हूं, और मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं चाहता हूं कि आप अब मेरे साथ मिलके इस मुल्क की जो हकीकी आज़ादी की जंग है, आप मेरे साथ मिलके उसमें शिरकत करें। तो जो खुददारी है, जो अल्लामा इकबाल गुलाम मुसलमानों को जगा रहे थे अपनी शायरी से, खुद ही को कर बुलंद इतना, इंसानों को उठा रहे थे, गैरत दे रहे थे। और फिर शाहीन तो वो है जब अपनी जंजीरें तोड़ के ऊपर जाता है। गुलाम तो अच्छा गुलाम बन जाता है। मौलाना रूमी जिस तरह कहते हैं कि जब अल्लाह ने इंसानों को कहते, जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिया तो क्यों जमीन पर रेंग रहे हो? क्योंकि अल्लाह ने हम सबको वो पोटेंशियल दिया है कि हम तो फरिश्तों के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि गुलाम ऊपर नहीं जा सकता। चाहे वो गुलाम हो इसलिए कि एक मुल्क के अंदर जुल्म का निजाम हो, जो ताकतवर का इंसान गुलाम बन जाते। ये जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है या जो जागीरदाराना निजाम है, ये क्या है कि जो ऊपर जागीरदार है वो कानून के ऊपर है, नीचे जो बेचारे हैं उनके पास कोई हुकूक ही नहीं है, तो गुलाम रहते हैं। मैं हमेशा बताता हूं लोगों को कि जब भी इस बर्रे सगीर में फतह करने वाले कॉन्करर्स आए, सब शुमाल से आए, सिवाय अंग्रेज के जो समुंदर से आया। तो कोई रास्ते में रुकावट नहीं होती थी। जब वो पहाड़ों से निकलता था, अफगानिस्तान से, खैबर से निकलता था, तो सीधा रास्ता पहुंचा था दिल्ली का, क्योंकि लोग गुलाम थे। जब वो गुलाम थे तो वो लड़ता ही कोई नहीं था अपनी आजादी के लिए। सिर्फ आजाद लोग अपनी आजादी के लिए लड़ते। तो एक पानीपत की जंग होती थी और जो भी जीता वो हिंदुस्तान का सरबराह बन जाता था। बाकियों की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले गुलाम थे। सिर्फ आजाद लोग खड़े होते हैं अपनी आजादी के लिए, सिर्फ आजाद लोगों की परवाज होती है। तो एक तो हमने अपने मुल्क को, ये जो हम ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, जो कि बैरूनी अमरीकी साजिश से हमारे पर मुसल्लत की गई है, जो वो हर काम करेंगे जो ऊपर से हुक्म आएगा, ये आपके हुकूक के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई आ गई, इमरान खान को इसलिए हटाना चाहिए कि महंगाई बहुत ज्यादा है। जो 4 महीने में इनके दौर में महंगाई आई है, इस मुल्क की तारीख में ऐसी महंगाई नहीं आई। आज जो महंगाई है, जिन लोगों को बिजली के बिल मिले हैं, ये तो अभी एक ही है। हर चीज आज महंगी हो गई, और इनसे पूछो तो कहते जी IMF का हुक्म है। बल्कि हमारे ऊपर एक नई चीज, पहले इन्होंने तौहीन मजहब लगा दिया मेरे पे, अब मदीना में जाके लोगों ने इनको चोर कह दिया। उसमें मेरा क्या कसूर था? मेरे ऊपर तौहीन मजहब, मेरे ऊपर यहाँ FIR काट दी। अब एक मिनट, अब शौकत तरीन के ऊपर एक और नहीं, उसे कहते हैं जी इसको गद्दारी की
دفعہ لگنی چاہیے. وہ کیا ہے کہ جی اس نے IMF کی توہین کر دی. توہین IMF ایک اور FIR آپ کٹنے لگی ہے. تو ایک منٹ ابھی نہیں, تو ایک منٹ تھوڑا سا ذرا جذبہ سنبھالے. میں ذرا چونکہ آپ سے بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنے آیا ہوں جی. تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس میں ہم نے ایک آزاد, خود مختار, غیرت مند قوم بننا ہے جو کبھی کسی کی سوائے اوپر والے کی کسی کی غلامی نہیں کرے گی. اور ہم فیصلے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے. کوئی امپورٹڈ فیصلے نہیں ہوں گے اس ملک پہ. کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ روس سے تیل میں ہندوستان 40% کم قیمت پہ تیل خرید رہا ہے, ہم کیوں نہیں خرید سکتے؟ کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت کو خوف ہے کہ جن لوگوں کی یہ غلامی کر رہے ہیں وہ اجازت نہیں دیں گے ان کو. لوگ بچارے مہنگائی میں پس جائیں. یہ وہ کریں گے جو ان کے آقا ان کو حکم کرتے ہیں. اور ہم سنیں ذرا, اور ہم جس قوم نے 70-80 ہزار اپنے لوگوں کو قربان کیا امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے, اور آج اگر وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ بیسز دو پاکستان میں یا ہمارے اوپر سے ڈرون اٹیک کرے وہ افغانستان میں, ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہوں؟ کیا ہمیں سبق نہیں مل گیا؟ تو یہ دوسری چیز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آگے سے میری قوم کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہ کرے, کسی کے لیے اپنے لوگوں کو ہم قربان نہ کریں. اور جو دوسری چیز جس کے لیے میں آپ سب کو تیار کرنے آیا ہوں, دیکھیں جو اس سے بھی بڑی جنگ ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل جائے گا لیکن ناانصافی یعنی جو ظلم ہوتا ہے جدھر وہ نظام نہیں چل سکتا. ونسٹن چرچل, دوسری جنگ عظیم, ہٹلر کی فوجیں فرانس میں کھڑی ہیں, بمباری ہو رہی ہے برطانیہ کہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم بچیں گے یا نہیں. تو وہ پرائم منسٹر ونسٹن چرچل سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچ جائیں گے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ جب انہوں نے کہا دے رہی ہیں تو اس نے کہا کوئی قوت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی. جو آپ کی مجھے مدد کی ضرورت ہے, یہاں ہمیں انصاف کی جنگ لڑنی ہے, رول آف لا کی, قانون کی حکمرانی کی جنگ. یہ اس کے لیے آپ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے. پاکستان کی جو وکلا کمیونٹی ہے, آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے. ہماری جو آخرت میں امتحان ہوگا وہ اس چیز پہ ہوگا کہ اللہ نے جو بھی آپ کو نوازا تھا اور آپ کو اس نے قانون کا علم دیا ہے, آپ باقی لوگوں سے بہتر جانتے ہیں قانون کو, آپ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. آپ سے بھی وہ پوچھے گا کہ جب پاکستان میں ظلم ہو رہا تھا, کمزور کے لیے ایک قانون, طاقتور کے لیے دوسرا قانون, کمزور چوری کرے جیل میں اور طاقتور چوری کر کے NRO لے کے اور پرائم منسٹر بن جائے. یہ اس نظام کے متعلق حضرت علی نے کہا تھا کہ ایسا نظام نہیں چل سکتا. اور سارے دنیا کے اندر, میرا ساری دنیا پھرا ہوں, صرف امیر اور غریب ملکوں میں فرق ایک ہے. غریب ملکوں میں یہ ظلم کا نظام ہے, ناانصافی کا نظام ہے, اور امیر ملکوں کے اندر انصاف ہے. جدھر رول آف لا ہے ادھر خوشحالی ہے, اور جدھر جنگل کا قانون ہے وہ غربت ہے. یہ وقت ہے پاکستان میں کہ ہم سب کو اب اس حقیقی آزادی کے لیے لڑنا ہے, کیونکہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے, ظلم انسانوں کو غلام بناتا ہے. جب تک ہم اس قوم, لوگ ہم, آپ وکلا اور قوم میں شعور پیدا نہیں کرتے,
کہ ہم نے اپنی آزادی لینی ہے انصاف لے کے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک کے سارے بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ آ کے ہمارے اوپر بیٹھ جائیں اور ہم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح عمران خان کو کہیں اچھا جی سلام آ گیا, عمران خان چپ کر کے تسلیم کر لو ان کو. میں انشاءاللہ سلام میں ان سب سے زیادہ کام کروں گا لیکن تمہارا بھی پیچھا نہیں چھوڑوں گا. کسی صورت میں ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا. اور جو بھی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں ڈرا کے دھمکا کے میڈیا کا منہ بند کر کے اچھے صحافیوں کو ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹے, کوئی باہر بھاگ جائیں, ڈرا کے دھمکا کے میرے اوپر ایف آئی آر یا دہشت گردی کی ایف آئی آر جو مرضی کریں آپ, میں نے ان چوروں کو کبھی تسلیم نہیں کرنا. میں اپنے سارے پاکستان کے وکلا کو آج اس حقیقی آزادی کی تحریک میں دعوت دے رہا ہوں. آپ نے سب نے میرے ساتھ چلنا ہے اور کسی صورت یہ جو قبضہ ہوا ہے, ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, اس مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ ان کی جڑیں ہر جگہ ہیں اور پوری ان کی کوشش ہے کہ ہم کسی طرح خوف میں آ کے ان کو تسلیم کر لیں. میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ بت توڑ دیتا ہے, پیسے کا بت, لالچ, خوف کا بت جو سب سے خوفناک بت ہے, جو انسانوں کو غلام بناتا ہے. خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ جی دہشت گردی میں مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے, توہین وہی مذہب. مدینہ میں تمہیں لوگوں نے شکل دکھائی ہے تمہاری کہ تمہیں چور کا ہے جو تم ہو, اور میرے اوپر لگا دیا کہ توہین مذہب. اسی طرح اگر ان کا خیال ہے کہ چینلز کو بند کر دیں گے, صحافیوں کو ڈرا دیں گے, جو مرضی کریں, آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اتنی دور نہیں ہے آزادی. قوم پہلی دفعہ 26 سال میں پہلی دفعہ میں نے اپنی قوم کو ایسا شعور اور بیدار دیکھا جو کبھی پہلے نہیں تھا. اب میں سرگودا بار میں اب آپ کی بات جو آپ کا مطالبہ ہے اس پہ آتا ہوں. میں دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنے ذاتی خیالات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد میں حل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے یہاں کو سرگودا میں ایک ڈویژنل بینچ لینا ہے جو آپ سب کا ہے. دیکھیں میں اپنا ذاتی ویو, میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہر ڈویژن ہے اس کو صوبہ بننا چاہیے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایڈمنسٹریٹولی جتنا مینیجبل صوبہ ہوگا اتنا آپ بہتر لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. یہی نہیں کہ صرف یہاں سے بکھر میاں والی سے اٹھ کے ایک عام آدمی کو جانا پڑتا ہے لاہور ہائی کورٹ. یہ صرف بات نہیں ہے, اور بھی مسئلے حل کرنے کے لیے اس کو لاہور جانا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم اگر زیادہ صوبے بنا دیں
डिविजन्स को बना दें, इसके ऊपर डिबेट करें। होगा ये मकसद सिर्फ एक है कि आम आदमी की जिंदगी आसान हो। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो तबका मुश्किल जिंदगी गुजारता है उसकी हम आसानी कैसे पैदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल कि अगर यूनिट ज्यादा बन जाए, उनके मसले वहां हल हो जाए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा बन जाए, तो पहले तो ये चीज, और दूसरा ये भी कि इंसाफ, जिस तरह मैंने शुरू में बात की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माशरे में इंसाफ होता। इंसाफ के लिए बिल्कुल लोगों को मीलों दूर नहीं जाना पड़ता। इतनी सफर आम आदमी, बिल्कुल बात ठीक कहते हैं, वो जाके कहां ठहरेगा, उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, किराया देना पड़ता है, वहां रहना पड़ता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सारी दुनिया के अंदर जब आबादी बढ़ती गई तो सूबे भी बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए? क्योंकि वहां सबने कहा कि लोगों को हम कैसे इंसाफ दे सकते हैं। आप ये सोचें कि पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख 40 लाख नहीं 40 करोड़, हाँ सॉरी 40 लाख। 40 पाकिस्तान की आबादी 40 मिलियन थी और आज पहुंच गई है 220 मिलियन। सो जब इतनी तेजी से बढ़ी आबादी तो उनको हमने सर्विस भी वैसे करना है। 40 मिलियन से 220 मिलियन, इसका मतलब कि उनके लिए आपने और सहूलतें पैदा करनी है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का तो मकसद ही एक होता है कि लोगों के मसले हल करें। तो इसलिए इसके लिए डिबेट की जरूरत है। आपका जो बेंच है, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जरूर बनना चाहिए। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी कि इसके और भी बार, मुझे पता लाहौर बार के अंदर बड़ा वो शोर मचाएंगे, बेहतर ये है कि हम बैठ के, और मैं बीच में पढ़ता हूं, हम बैठ के उनको कन्विंस करें कि ये लोगों की बेहतरी है इसमें। और मैं आपके साथ मिलकर उनको कहूंगा कि यहाँ लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए और इंसाफ देने के लिए यहाँ जरूर, बल्कि हर डिवीजन में बेंच बनना चाहिए। अच्छा, अब आखिर में आपने मेरे से वादा करना है कि आपने सबने मेरे साथ पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल होना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।